السلام علیکم، ویلکم ٹو ہارر ہیون۔ ہارر ہیون آج پھر لایا ہے آپ کے لیے ایک نئی کہانی۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں گے اچھی ہوں گی۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اپنے آس پاس اور اپنے اوپر ذرا دم کر لیجئے، کیونکہ جنات ایک ایسی مخلوق ہے جن سے انکار نہیں کیا جا سکتا، اور جہاں بھی ان مخلوقات کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں یہ بڑی دلچسپی سے اپنی باتیں سنتے ہیں اور آپ کے پاس آ بیٹھتے ہیں۔ لائٹس آف کر دیجیے اور ہیڈ فونز لگا لیجیے تاکہ کہانی سننے میں آپ کو بھی دلچسپی ہو۔ آج میں آپ لوگوں کو 2 واقعات سنانے جا رہی ہوں، تو چلے آئے پہلا واقعہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج میں آپ کے ساتھ جو واقعہ پیش کرنے والی ہوں یہ ایک سچا واقعہ ہے اور میری خالہ کے ساتھ پیش آیا۔ یہ 2004 کی بات ہے جب میری خالہ خان پور رہنے آئی۔ پہلے وہ ہمارے گھر میں رہیں، کچھ دن وہ ہمارے گھر میں ہی اسٹے کیا اور اس کے بعد اپنے گھر میں شفٹ ہو گئیں۔ وہ گھر کافی پرانا بنا ہوا تھا، اسے دیکھ کر بھی خوف آتا تھا۔ ہم بہت کم ان کے گھر جاتے تھے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسکول سے آ کر ٹیوشن چلے جانا اور کہیں بھی جانے کا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ میری خالہ کی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ خالہ نے جو گھر لیا تھا وہاں پہلے ایک کرسچن فیملی رہتی تھی۔ میری امی زیادہ تر خالہ کے پاس ہی رہتی تھی، پر وہ گھر کافی عجیب تھا۔ وہاں پہلے جو فیملی رہتی تھی وہ کرسچن تھی اور ان کا آدمی کافی عجیب تھا۔ وہ کالا جادو جانتا تھا۔ کافی لوگ اس کے پاس آتے تھے۔ محلے والوں نے تنگ آ کر وہ گھر خالی کروا لیا۔ اس کے بعد خالہ وہاں شفٹ ہو گئے۔ اس گھر سے عجیب سا خوف آتا تھا۔ خالوں کے پاس ابھی اچھی جاب نہیں تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی اور گھر نہیں لے سکے۔ اس گھر کا رینٹ کم ہونے کی وجہ سے خالوں کو وہی گھر لینا پڑا۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا اور اس گھر میں عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ کبھی دیوار پہ خون لگا ہوتا تو کبھی صحن میں گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوتے، کبھی کپڑوں پہ کٹ لگے ہوتے تو کبھی گھر سے چیزیں ہی گم ہو جاتی۔ خالہ جب خالو کو بتاتی تو وہ کہتے تمہارا وہم ہے۔ وہ ان باتوں کو نہیں مانتے تھے۔ وقت ایسے ہی گزرتا رہا۔ خالہ کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ ہم سب ہسپتال دیکھنے گئے۔ میری امی نے خالہ سے کہا کہ تم ہماری طرف آ جاؤ، چھلا نہا کے چلی جانا، لیکن خالو نہ مانے اور اپنے ہی گھر اپنے ساتھ خالہ کو لے گئے۔ دن کے ٹائم امی خالہ کے ساتھ رہتی تھی۔ رات کو جب خالو آ جاتے تھے تو امی ہمارے پاس واپس آ جاتی تھی۔ ایک دفعہ معمول کے مطابق امی خالہ کے گھر گئیں اور رات ہوتے ہی خالو کے واپس آتے امی گھر آ گئیں۔ بچہ ابھی صرف 3 دن کا ہی تھا۔ سردیوں کے دن تھے، دسمبر کا مہینہ تھا۔ سب کھانا کھا کر جلدی سو جاتے تھے۔ ایک دفعہ خالہ کی آنکھ بچے کے رونے سے کھل گئی۔ خالہ نے دیکھا کہ ایک بہت عجیب سی عورت بچے کے پاس کھڑی ہنس رہی ہے اور بچہ زور زور سے رو رہا ہے۔ خالہ نے جب یہ سب دیکھا تو انہوں نے ڈرتے ہوئے خالو کو اٹھایا۔ وہ عورت خالو کو بھی نظر آئی۔ خالو نے سورہ ناس پڑھنا شروع کر دی اور وہ عورت ہنستے ہنستے غائب ہو گئی۔ خالو نے ٹائم دیکھا تو اذان ہونے میں 20 منٹ ہی رہتے تھے۔ خالہ جاگتی رہی۔ صبح ہوتے ہی خالہ ہماری طرف آ گئی۔ خالہ پھر ہمارے گھر رہنے لگی۔ خالہ کو وہ عورت ہمارے گھر بھی نظر آتی، پر امی ہمیں نہ بتاتی کہ ہم ڈر جائیں گے۔ میری امی ساری رات خالہ کے ساتھ جاگتی رہتی۔ خالو نے ایک جاننے والے سے بات کی۔ اس نے ایک آدمی کا بتایا۔ گھر کے دروازے پہ لگانے کے لیے تعویذ دیے اور 2 تعویذ دیے، ایک خالہ کے لیے اور ایک بچے کے لیے۔ 40 دن کے بعد خالہ نے وہ تعویذ پانی میں بہا دیے اور سب گھر والوں کا صدقہ دے دیا۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور کیا چاہتی تھی۔ اس کے بعد خالہ نے وہ گھر چھوڑ دیا۔ آج بھی ہم خالہ کو تنگ کرتے ہیں کہ آپ اتنی بڑی ہو کر ڈر گئی تھی۔ یہ تو بس وہی جانتی ہیں کہ اس ٹائم ان پر کیا گزری تھی۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور واقعے کی طرف۔ یہ واقعہ ہمارے دادا ہمیں سنایا کرتے تھے۔
جو ان کے کزن کے ساتھ پیش آیا جن کا نام طارق تھا۔ طارق انکل کی شادی بہت ہی خوبصورت عورت سے ہوئی تھی جن کا نام صدف تھا۔ ان کی شادی کو کچھ ہی وقت ہوا تھا تو انہیں کسی قریبی رشتہ دار کی شادی میں گاؤں جانا پڑا۔ سفر کافی لمبا اور طویل تھا اور رات کا سفر تھا۔ سفر گزرتا رہا اور رات بڑھتی رہی۔ تھوڑا آگے جا کر انہیں ایک عورت نظر آئی جو کافی مظلوم ثابت ہو رہی تھی۔ وہ عورت انہیں دیکھے جا رہی تھی اور گاڑی کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پھول اور گجرے تھے۔ طارق انکل کی بیگم نے گجرے لینے کی فرمائش کی۔ انہیں وہ عورت کچھ عجیب سی لگ رہی تھی۔ انہوں نے منع کیا پر بیگم کے اصرار پر انہوں نے اس سے پھول لے لیے اور اس کی مدد بھی کر دی۔ تھوڑا آگر جا کر انہوں نے اپنی بیگم کو گجرے پہنائے۔ یوں ہی وقت گزرتا رہا۔ ابھی سفر تھوڑا باقی تھا۔ ان کے بیگم کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ کبھی سر میں درد ہوتا، کبھی دل متلاتا اور کبھی خوفداری ہوتا۔ خیر وقت گزرتا رہا اور ان کے آگے کا سفر بہت مشکل سے گزرا۔ جو بھی گزرا خیر وہ گاؤں کی شادی میں پہنچ گئے۔ شادی میں جاتے ہی انہیں دودھ دیا گیا تاکہ انہیں بہتر محسوس ہو اور انہیں سلا دیا گیا۔ اگلے دن شادی تھی۔ شادی میں جب وہ تیار ہوئی تو اور بھی خوبصورت لگ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی طبیعت مزید خراب ہو گئی۔ وہ چیخنے اور چلانے لگی، مہمانوں سے گھبرانے لگی، ان کے ہاتھ پیر مڑنے لگے۔ جب طارق انکل نے یہ سب دیکھا تو ان سے برداشت نہ ہوا۔ وہ اپنی بیگم کو لے کر شہر واپس آ گئے۔ ان کی طبیعت خراب سے خراب تر ہوتی چلی گئی۔ انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا پر انہیں بھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر انہوں نے حکیم کو دکھایا، اس سے بھی کچھ سمجھ نہ آیا۔ پھر طارق انکل نے روحانی علاج کرنے والے کو دکھایا۔ ان کا بہت علاج ہوا پر وہ ٹھیک نہ ہو سکی۔ وہ ایسے ہی چیختی چلاتی رہتی اور فریج سے جا کر کچا گوشت کھاتی۔ ان کی حالت بہت ہی بدتر ہو چکی تھی۔ ان کی حالت بہت گندی بھی ہو چکی تھی۔ ناخن بڑھ گئے تھے لیکن وہ کٹواتی نہیں تھی۔ بال عجیب و غریب ہو گئے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی اب اتنی ہی عجیب ہو گئی تھی۔ طارق انکل ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی ہر کوشش کی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں پر وہ ٹھیک نہیں ہو سکی۔ دادا بتاتے ہیں کہ انہیں ایک کمرے میں بند کر دیا گیا تھا جس میں انہیں رسیوں سے باندھ کر رکھا جاتا تھا۔ وہ چیختی رہتی تھیں اور چلاتی رہتی تھیں اور درد ہوتا تھا شاید انہیں، وہ تڑپتی رہتی تھیں اور انہیں کھانے کے لیے گوشت کے ٹکڑے دیے جاتے تھے جو وہ بہت ہی شوق سے کھاتی تھی۔ طارق انکل نے بس ساری زندگی ایسے ہی گزار دی کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ شاید ان کی خوبصورتی کو کسی کی نظر لگ گئی تھی۔ طارق انکل نے بھی دوبارہ شادی نہیں کی اور وہ بھی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی طرح دنیا سے چل بسی۔ یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ ہے جو ہمارے دادا ہمیں اکثر سناتے تھے۔ اسی لیے نہ میری ماما نے کبھی گجرے لے کے رستے سے پہنے، میری آپی کو تو بہت شوق تھا پر اس واقعے کو سننے کے بعد وہ بھی خوف زدہ ہو گئے۔ انہوں نے بھی کبھی گجرے اس طرح لے کر نہیں پہنے۔ خیر جو بھی ہوا اچھا نہیں ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ سٹوریز پسند آئی ہوں گی۔ بس ہر وقت اپنے اوپر دم کرتے رہیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورہ ناس پڑھیں، ایسا کوئی واقعہ آپ کے ساتھ پیش نہیں آئے گا۔ اور میری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔